اب آپ کے سامنے شیر کرناٹک علی جناب الحاج قمر الاسلام صاحب رونق افروز ہو رہے ہیں، اپنے خیالات اظہار فرمائیں۔ دائس پر تشریف فرما محترم مقام مفتی حسن الدین صاحب، مولانا فصیح الدین صاحب نظامی، میرے دوست مولانا فہیم الدین صاحب، جناب لال حسن صاحب، یادگیر کے ایم ایل اے بسنت ریڈی صاحب، ایکس منسٹر جناب ملک ریڈی صاحب، محترم جناب اے سی کالور صاحب، آپ کے اس بلدیہ کے پریزیڈنٹ شن گوڑا صاحب، ڈاکٹر سبھاش کرنگی صاحب، اس تنظیم کے صدر محترم علی جناب الحاج لائق حسن صاحب بدل، محترم جناب طیب یعقوبی صاحب، محترم جناب جاگیردار صاحب، علماء کرام، بزرگان ملت، آپ لوگوں نے سنا محترم جناب اعجاز فرا صاحب، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، دوستو، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں تنظیم کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یادگیر میں ایک بہت ہی اہم مسئلے پر اس کانفرنس کو اور اس جلسے کو یہاں پر منعقد کیا۔ آپ کے سامنے مفتی صاحب ہیں، علماء کرام ہیں، جو اس مسئلے کی نفس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ یہ جلسہ شروع ہوا تو جناب فہیم الدین صاحب نے بہت ہی بصیرت افروز تقریر کی اور بڑے ہی اچھے انداز سے اللہ اور رسول کے ڈیفینیشن کو انہوں نے اور ان کو سمجھنے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی۔ یہاں پر ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو اس بلیغ اردو کو سمجھ نہیں سکتے، اس فصیح اردو کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے منتظمین نے ہمارے لال صاحب جو ہماری اپنی اسٹیٹ کی زبان ہے، کنڑا زبان ہے، اس میں انہوں نے اسی نفس مسئلے کو بڑے اچھے انداز سے یہاں پر آپ کے سامنے رکھا۔ ورنہ ملک ریڈی صاحب، بسنت ریڈی صاحب، فہیم صاحب کی تقریر کو تو سمجھ رہے تھے، لیکن ان بنیادی نقطوں کو شاید لال حسن صاحب کی تقریر نہیں ہوتی تو وہ سمجھ نہیں پاتے۔ اب ان کے ذہن میں یہ موضوع ہے کہ آج کا یہ جلسہ اور پھر یہ کلین ختم نبوت کانفرنس، اس کا مقصد اسی آخر میں کرنے کی وجہ کیا ہے۔ دوستو، میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اسی بات پر آتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ جو واحد ہے، جو نہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے، اس اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے جس کو بنایا، جس کا خیال اپنے ذہن میں لایا، وہ وجہ تخلیق کائنات خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر
وسلم تک 1,24,000 اور ایک روایت سے 1,80,000 جو پیغمبر نبی رسول آئے، ان کی ختم پر جو رسولوں کے سلسلے کو ختم کیا گیا، دراصل وہی رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ انسان کو بنانے سے پہلے جس مخلوق کو بنایا گیا اللہ تعالیٰ نے بنایا، ایک روایت ہے، وہ آگ جسے نار سموم کہتے ہیں، اس آگ کی روشنی سے، نور سے فرشتوں کو پیدا کیا، اور پھر اسی دھویں دار آگ سے جنات کو پیدا کیا۔ جو تیسری مخلوق وہ حیوانات ہیں، وہ چرند ہیں، پرند ہیں۔ اس کے بعد سڑی گڑی مٹی کے اس کھنکدار ٹھیکری سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک روایت ہے کہ 2000 سال پہلے آدم علیہ السلام سے، اور ایک روایت ہے کہ 1.25 لاکھ سال پہلے آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ اور اب جب آدم علیہ السلام کی تخلیق دنیا میں بھیجے گئے، میں مختصر کر رہا ہوں، تو جیسا کہ فرمایا گیا، وہ بھی جس مذہب کو لائے وہ اسلام، جتنے نبیوں نے، پیغمبروں نے پیام دیا وہ اسلام کا، اور اسلام مکمل ہوتا ہے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1-2 دن میں یا پھر کسی کتاب کی شکل میں قرآن کریم کو نافذ نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 23 سالوں میں آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر جبریل امین کے ذریعے، قرآن کو وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نافذ کیا۔ لوح محفوظ سے اتار کر پہلے آسمان پر رکھا گیا، اور پھر ان 23 سالوں میں آہستہ آہستہ قرآن جو ایک مکمل نظام حیات ہے، قرآن جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، قرآن جو آپ کا اور میرا ایمان ہے، قرآن جو آخری ہدایت ہے۔ It is the last message of the Almighty Allah to all the people in this universe۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی وحی کے ذریعے۔ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی، داؤد علیہ السلام پر کتاب آئی، عیسیٰ علیہ السلام پر کتابیں آئی، لیکن آخری کتاب، the last message, and which is the مکمل، a final law for the humanity, for the people of the world، اس قرآن ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے آخری ہدایت کے طور پر جو
کتاب نازل فرمائی گئی قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وحی کے ذریعے، وہ آخری ہدایت ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے خطبے پر یہ کہہ دیا کہ میں نے اللہ کا وہ پیام جو کبھی انہوں نے فاران کی چوٹی سے کہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد غار حرا سے نکلنے کے بعد اقرأ بسم ربک الذی، اس کے بعد ساری امت کے سامنے یہ کہہ دیا کہ اے لوگوں، کیا میں نے اللہ کے پیام کو آپ تک پہنچا دیا؟ سب نے گواہی دی کہ یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کے پیام کو من کو ان ہم تک پہنچا دیا۔ پھر رسول اللہ نے کہا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر اس حجۃ الوداع کے خطبے پر یہ مکمل ہو جاتی ہے نبوت۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے گواہی دی کہ آپ نے پیام پہنچا دیا، I want to tell you my friends, what was the last خطبہ of the حجۃ الوداع؟ آج جو یونائٹڈ نیشن کا مینیفیسٹو ہے، آج جو ہمارے انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے، آج جو ہم کہتے ہیں سوشل جسٹس، فائٹ اینڈ اسٹرگل فار دا سوشل جسٹس، پروفٹ محمد سیڈ کہ صاحب تم میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں، کوئی عربی اور عجمی نہیں، عربی پر عجمی کو، عجمی کو عربی کو نہیں، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی تفریق نہیں، کوئی برتری حاصل نہیں، امیر کو غریب پر سب ایک ہیں۔ That was the best message of the world given by the Prophet Muhammad. جو مساوات کا، سوشل جسٹس کا، ایکوالٹی کا، یہ میسج ہمارے نبی زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا۔ قیامت کے دن جب تمام نبی اٹھائے جائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک رسول اللہ ہوں گے، ہم ہوں گے، سب کے امتی ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کی امت ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کی ہوگی، نوح علیہ السلام کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اپنے نبیوں سے کہ تم گواہی لاؤ کہ تمہارے اس پیام کو تم نے اپنی امت تک پہنچایا، تو ایک بھی نبی کی امت شہادت دینے والی نہیں ہوگی، شہادت دینے والی امت ہوگی امت محمدیہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم تو اس وقت نہیں تھے، نبی اس آخری زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ تب امت محمدیہ کہے گی کہ وہ قرآن جو ہمارا ایمان ہے، وہ اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر ہم ایمان نہیں لاتے۔ اسی لیے بہن صاحب نے شاید کہا اپنی بات میں کہ ہم تمام نبیوں پر اپنا ایمان رکھتے ہیں، اسی لیے ہم شہادت دینے والے ہیں۔
اور یہ امت غلامان مصطفیٰ کتنا بلند درجہ ہے تمہارا، کتنے مبارکباد کے مستحق ہو تم کہ تم قیامت میں ان نبیوں کی امتیں اپنے نبی کے لیے شہادت نہیں دے سکے گی، لیکن تم شہادت دینے والے ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ میرے اس پیام کو، اسلام کو قیامت تک، اس میسیج کو، a message of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, which has been given from the top of the Faran. اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہے، اس میسیج کو دینے والے تم ہو، تم پر ذمہ داری۔ یعنی ہم نبیوں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد غلامان مصطفیٰ اس پیام کو ساری دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری داعیانہ کردار جسے کہا جاتا ہے کہ ہم داعیانہ کردار ادا کرنے والے ہیں۔ اب کوئی داعی آنے والا نہیں ہے، بلکہ غلامان مصطفیٰ یہ داعیانہ کردار ادا کرنے والے ہیں۔ اس بیک گراؤنڈ کے بعد تفصیل مولانا بولیں گے، میں مسئلے پر آ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بڑے دکھ کے ساتھ تنظیم کے ہمارے اناؤنسر صاحب نے کہا، یا کہیں اور بھی سن رہا تھا کہ صاحب گاؤں کے بھولے بھالے 450 جو مسلمان تھے وہ کعبے کی طرف جانے کے بجائے قادیان کی طرف گئے، اور جس کے تعلق سے میں آپ یہ مفتی صاحب نہیں، کئی سال پہلے عالم اسلام کا یہ متفقہ مشترکہ فیصلہ، اب اس پر کوئی بحث نہیں، وہ ذل نبی ہے، وزیر نبی ہے، وہ کیا ہے، کوئی مسئلہ اب زندہ نہیں ہے، اس پر مشترکہ فیصلہ اجماع امہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، شریعت محمدی کی روشنی میں سیل لگ گئی، اور اس کے سیل لگ جانے کے بعد ہم اس پر غیر دانستانی بحث کرتے ہیں تو گناہگار، ہم گناہگار ہیں اگر غیر دانستانی ہم کو بحث کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ معصوم بچے، یہ بھولے بھالے، یہ آ کر وہاں کیوں گئے؟ وہ عزازیل جو کبھی فرشتوں کا بھی استاد تھا، جس نے 1000 سال کی عبادت کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مقام کو اس درجہ بلند کیا کہ وہ جنت میں، آسمانوں میں اور زمین میں ایک ساتھ جاتا آتا تھا، اس کا تکبر کہ جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، مردود ہو گیا، وہ بھی تو آج ہے جو ہمارے دماغوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جو ہم پر غضب اٹھاتا ہے، جو ہمارے
خیال میں تبدیلی لاتا ہے، ہماری عقل اس کے تابع ہو جاتی ہے تو ہم شیطان کے دوست ہو جاتے ہیں، اور ہماری عقل اس کے تابع نہیں ہوتی تو ہم فرشتے ہو جائیں۔ لیکن چونکہ ہم صرف آگ اور ہوا سے نہیں بنے ہوئے ہیں، ہم تو آگ، مٹی، ہوا اور پانی تمام چار چیزوں سے بنے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اعتدال پسند ہیں۔ کبھی یہ ہماری عقل اس کے تابع ہوتی ہے تو ہم میں وہ شیطانی فطرت، وہ وسوسہ جو آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں جب روح پھونکی گئی تو جب انہوں نے دیکھا عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لا اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام، تو پوچھا کہ یہ کون سا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تمہاری اولادوں میں ایک نبی ہوں گے اور تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو اس واسطے۔ ظاہری بات ہے، باپ کو بیٹے کا واسطہ یہ فطری بات تھی، لیکن جس وقت یہ خیال آیا، اس خیال کو اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہہ کر آدم علیہ السلام کے اس سینے کو شقاق کر کر اس کو نکال دیا گیا۔ یہی ہے وہ وسوسہ جو آدھا دفن کیا گیا جنت میں، جو آدھا اس دنیا میں ہے نفس امارہ، یہ ہے وہ نفس امارہ جو آج بھی ہے۔ تو یہ شیطان جو اسلام کا دشمن، یہ طاغوتی طاقتیں جو اسلام کی دشمن، اور دراصل مولانا وغیرہ کھل کر نہیں بولیں گے، شاید میں ایک بات ہوں، سب بات کھل کر بولیں گے۔ ایک بات یہ ہے، یہ قادیانی پیدیانی یہ سب جو ہے برٹشرز کے فتنے، they are the agents of the Britishers. Certain intellectuals have been selected by the Britishers. They want to rule this great India, and everybody knows divide and rule was their policy. ظاہری بات ہے کہ عقل مند آدمی ہی بعض وقت دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو گلزار ہو گیا، گلستان ہو گیا، اس لیے کہ ان کا دل مطمئن تھا، ان کا ایمان اللہ کی وحدانیت پر تھا۔ آگ ہے، اولاد ہے، آگ ہے، نمرود ہے، اولاد ابراہیم ہے، آگ ہے، نمرود ہے، اولاد ابراہیم ہے، پھر کسی کو کسی کا امتحان محسوس ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی پیران پیر، ان کے پاس بھی تو آیا تھا یہ مردود کہ میں نے، اللہ نے ان حرام چیزوں کو آپ کے لیے حلال کر دیا ہے۔ پیران پیر کی نگاہ، اے مردود شیطان، تو کسے بہکانے آیا ہے؟ جو چیز نبیوں پر حرام ہے مجھ پر کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ کتنا چتر اور چالاک شیطان۔ اس نے کہا، پیران پیر، اس شیطان نے 70 ولیوں کو بہکایا،
لیکن آپ کو آپ کے علم نے بچا دیا. کہا مجھے میرے علم میں نہیں بلکہ میرے اللہ نے مجھے بچا دیا. شیطان کہتا ہے پیرانے پیر آپ اس میں بھی کامیاب ہو. تو یہ جو ہے کچھ انٹلیکچوئل بیٹھ کر اپنی عقل پر کچھ چیزوں کے الٹے جواز نکال کر کچھ عقلی دلیلیں دے کر کچھ فتنے پیدا کرتے ہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ قرآن کریم آج مکمل حالت میں اس کے 30 سپارے 114 سورتیں 6666 آیتیں. وہ قرآن اگر زمین پر اترتا تو رائی بن جاتی. یہ پہاڑ رائی بن جاتے لیکن یہ قرآن محفوظ ہے ہم مسلمانوں کے سینوں. اس قرآن کی وہ جلالت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ لاکھوں کروڑوں حفاظ آج دنیا میں ہیں جن کے سینوں میں قرآن حفظ کرا ہوا موجود ہے. اور ایک انٹرنیٹ پر قرآن کے بہت سی صورتوں کو تبدیل کر کے فرقان آیا ہے. فرقان کتنے کمال عقل ہے وہ لوگ. رمضان میں ہر مسجد میں نماز تراویح ہوتی ہے اور تقریباً مسجدوں میں حفاظ بہت سی مسجدوں کے پیچھے بھی لقمہ دینے کے لیے حفاظ ہوتے ہیں کہ کہیں ذری سی زیر زبر کی غلطی نہ ہو جائے. ساری دنیا میں حفظ قرآن ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. 23 سالوں میں جو قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رمضان میں جتنا قرآن اس رمضان تک نازل ہوتا جبریل امین کو سنا دے. آخری رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو 2 بار سنایا. ایک لفظ ایک زیر و زبر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا لیکن کوشش ہے. شیطان بھی تو تھکنے والا کوشش ہے اور یہ کوشش جاری ہے. اب ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم سب کچھ ہے لیکن اپنا دامن ہی نہیں دیکھتے. ہمارے پاس ایک کرکٹ کھلاڑی ہے تو اس کی پوری سیرت ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے. ایک فلم کا ہیرو ہیروئن ہے تو اس کی پوری ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے. انتاکشری میں ہم سب سے آگے ہیں لیکن جو رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے اللہ کہتا ہے میں رب العالمین تو آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین جو تمام انبیاء کے سردار بنا کر بھیجے گئے. ارے ان کا مقام کہ جہاں سے فرشتوں کے جبریل امین کے پر چل جائے آگے بڑھنے سے وہاں سے آقا نامدار کا مقام شروع ہو. ان کی سیرت ہم کتنا جانتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج ہم میں ہے. رسول اللہ سے محبت مسلمانوں کی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہزاروں مثالیں کیا ڈنمارک کا کئی پیپر آئے
اور دنیا نے دیکھا کہ رسول کی محبت اتنی ہے کہ ان کی شان میں مسلمان چاہے کتنا ہی کمزور کا ایمان والا ہو، نمازی ہے یا نہیں ہے، روزدار ہے یا نہیں، رائی برابر بھی ایمان ہے تو وہ گستاخی برداشت نہیں کرے گا۔ شریعت محمدی میں خدا کی قسم رتی برابر بھی تبدیلی کو برداشت نہیں کرے گا۔ ہاں، جہاں تک اطاعت رسول ہے یہاں پر ہم ذرا کمزور ہیں۔ ہم کو جن جن چیزوں کو فرائض کیا گیا، کیا ہم ان تمام احکامات کی تکمیل کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر ہم ذرا بہت ہی پیچھے آ جاتے ہیں۔ اور ایک کردار جو ہم نے چھوڑا کہ ہمارا داعیانہ کردار تھا، وہ کردار کو ہم بھول گئے۔ قیامت کے دن ہم کو پوچھا جائے گا کہ اسلام یہ مشن تھا، مشن جتنے پیغمبر آئے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ خاص وقت کے لیے، خاص علاقے کے لیے، ان حالات کے لیے تھے۔ رسول اللہ رحمت العالمین اور قیامت تک کے لیے، ایک عالم نہیں سارے عالموں کے لیے۔ تو ہم ان کے امتی ہیں، کیا ہم نے اس داعیانہ کردار کو ہم ادا کر رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا کوشچن مارک ہے۔ اب اگر اس کل ختم نبوت کانفرنس سے ہمارے دلوں میں یہ جذبہ تھوڑا بھی جاگا کہ ہم جس داعیانہ کردار کو ہم نہیں کر رہے ہیں، جس انداز سے کرنا ہے، اگر ہمارا وہ داعیانہ کردار مکمل طور پر بحال ہو جائے، جاری ہو جائے، تو پھر کوئی قادیان کی طرف دیکھنے والا نہیں، سب خانہ کعبہ کی طرف دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ خدا دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا